دیکھیں، اگر آپ کو پیار محبت اور عزت مل رہی ہے تو آپ یقیناً کافی خوش قسمت آدمی ہیں، اور اگر آپ ان لوگوں کو جو آپ کو پیار محبت عزت دیں گے ان کو جھٹک دیں گے تو پھر آپ خاصے بدقسمت ہوں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ وہ شخص بہت بدقسمت ہوتا ہے جو ہیرے پھینکتا جاتا ہے اور کنکر جمع کرتا جاتا ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی بات کا کیا مطلب ہے، ایسا کون بے وقوف ہوگا جو ہیرے پھینکتا جاتا ہے اور کنکر جمع کرتا جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو شخص اچھے لوگوں کو، اپنے قدردانوں کو، اپنے خیر خواہوں کو، اپنے دوستوں کو پہچانتا نہیں ہے اور ان کو اپنے سے دور کرتا جاتا ہے، اور برے لوگوں کو جو خوش آمدی یا مطلبی ہوتے ہیں ان کو اپنے گرد اکٹھا کرتا جاتا ہے، تو وہ بدقسمت شخص ہوتا ہے، اور ایسا شخص ہوتا ہے جو ہیرے پھینکتا جاتا ہے اور کنکر جمع کرتا جاتا ہے۔ جو ہم جنگ لڑ رہے تھے تو جنگ ہم اس دشمن سے لڑ رہے تھے جو ہمارے خلاف توپیں، بندوقیں، ٹینک، جہاز اور میزائل فائر کر رہا تھا۔ جب ہم اندرون ملک بھی دہشت گردوں سے جنگ لڑتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے پیاروں کو خودکش بمباری کر کے اڑا دیتے ہیں، ان پر میزائلوں سے، ان پر راکٹ لانچروں سے، ان سے بندوقوں سے فائر کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہمارے خلاف نعرے لگاتے ہیں یا جو ہمارے خلاف محض باتیں کرتے ہیں، ان کو دہشت گردوں سے یا سرحد پار اس دشمن سے کنفیوز کرنا جو ہم پر میزائلوں کی بارش کرتا ہے، یہ بڑی بے وقوفی کی بات ہے، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اب جو ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ ایک نہتی لڑکی ہے جو آپ کے خلاف نعرہ لگا دیتی ہے، جو آپ کے خلاف کوئی بات کر دیتی ہے اور خام خواہ نہیں کرتی، وہ عورت ہے جس کے باپ کو آپ نے کسی زمانے میں لاپتہ کیا، 2 دفعہ لاپتہ کیا تھا بائی دی وے۔ وہ عورت ہے جس کے بھائی کو بھی آپ نے لاپتہ کیا تھا۔ یہ آپ کی مہربانی ہے کہ بعد میں آپ نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا، لیکن بہرحال ابھی بھی وہ بلوچوں کی بیٹی ہے اور بلوچ قوم کے بے شمار لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں۔ اگر وہ ان کے حق میں آواز اٹھاتی ہے، محض آواز اٹھاتی ہے، اس کے ہاتھ میں کبھی کوئی بندوق نہیں ہوئی، کبھی اس نے کسی جگہ خودکش بمباری کرنے کی کوشش نہیں کی، اس نے کبھی کوئی خودکش جیکٹ نہیں پہنی، اس نے کبھی کسی جگہ کوئی راکٹ لانچر فائل نہیں کیا، کبھی اس نے کوئی کلاشنکوف، کوئی ریوالور بھی استعمال نہیں کیا۔ چنانچہ آپ اگر اس کو انڈیا کی پراکسی کہیں گے تو پھر لوگ الٹا مذاق اڑائیں گے۔ دیکھیں، اپنا مذاق خود نہیں بنواتے۔ اگر آپ ان لوگوں کو جو کسی جگہ خودکش حملہ کرتے ہیں، مثلا جنہوں نے وہ خزدار میں اسکول کے بچوں کی بس پر اٹیک کیا تھا، ان کو آپ انڈیا کی پراکسی بتاتے ہیں تو ہم آپ کی بات بالکل 100% تسلیم کریں گے۔ اگر آپ ثانیہ APS میں ملوث لوگوں کو انڈیا کی پراکسی بتاتے ہیں تو بھی ہم آپ کی بات تسلیم کریں گے۔ یہ جو آئے روز پولیو ورکرز پر حملہ کرتے ہیں، اگر آپ کو ان لوگوں کو انڈیا کی پراکسی بتاتے ہیں تو بھی ہم 100% یقین کریں گے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ ایک نہتی لڑکی انڈیا کی پراکسی ہے محض اس لیے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ جو 33,000 یا جتنے بھی بلوچ لاپتہ ہیں، پٹھان لاپتہ ہیں، پنجابی لاپتہ ہیں، ان کو آپ یا تو ان کے کیسز کو باقاعدہ رجسٹر کروائیں، ان کو عدالتوں میں پیش کریں، ان کے خلاف کیسز چلائیں، یا پھر ان کو رہا کر دیں، یہ ان کو غائب کرنے کا سلسلہ بند کریں۔ صرف اتنا سا مطالبہ وہ کرتی ہے اور آپ کو اس کا یہ مطالبہ پسند نہیں آتا اور آپ کہتے ہیں کہ وہ انڈیا کی پراکسی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ ان تمام بلوچوں کو جو اس کے پیچھے کھڑے ہیں ناراض کر دیں گے۔ دیکھیں، مت بھولیں کہ اب ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ ایک عورت نہیں ہے، اب سمیع الدین بلوچ ایک عورت نہیں ہے، اب یہ وہ خواتین ہیں جن کے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں بلوچوں کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور بیٹے کھڑے ہوئے ہیں جو انہیں اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ اور جب آپ کسی قوم کے لیڈر کو انڈین ایجنٹ کہیں گے تو پھر وہ پوری کی پوری قوم آپ کے خلاف ہو جائے گی۔ پھر جو لوگ انڈیا کی پراکسی نہیں بھی ہیں، جو بندوق نہیں بھی اٹھاتے، جو محض نعرے لگاتے ہیں، جو محض ننگے پاؤں کوئٹہ سے لے کے، گوادر سے لے کے اسلام آباد تک مارچ کرتے ہیں، جن کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، جو صرف سال ہا سال سے اپنے پیاروں کی تلاش میں سرکردہ ہیں، کبھی کوئٹہ میں دھرنا دیتے ہیں، کبھی گوادر میں دھرنا دیتے ہیں، کبھی کراچی میں دھرنا دیتے ہیں، کبھی اسلام آباد میں دھرنا دیتے ہیں، ہر جگہ آپ سے گولیاں اور شیلنگ کھاتے ہیں، ہر جگہ آپ ان پر لاٹھی چارج کرتے ہیں، انہیں تھانوں میں، جیلوں میں بند کرتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ صرف اور صرف اپنے پیاروں کی تلاش میں نعرے لگاتے ہیں، کبھی کبھی کوئی تلخ بات کر دیتے ہیں
اور آپ اس تلخ بات کا صلہ یہ دے رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم انڈیا کی پراکسی ہو. ایسے کرنے سے وہ ڈر کر اپنے نعرے لگانے اور اپنے پیاروں کی رہائی کا مطالبہ کرنا تو بند نہیں کر دیں گے. ہاں ان کے بچے، ان کے خاندانوں کے لوگ الٹا آپ کے خلاف ہو جائیں گے، الٹا وہ خدا نخواستہ پاکستان کے خلاف ہوں گے. اس سے ہمیں نقصان ہوگا. آج آپ مارنگ بلوچ کو، بلوچ یکجہتی کمیٹی کے لوگوں کو انڈیا کی پراکسی کہہ رہے ہیں، کل آپ منظور پشتین کو اور پی ٹی ایم کو، پشتون تحفظ موومنٹ کو انڈیا کی پراکسی کہتے تھے، اور اب ہو سکتا ہے کہ آنے والے کل میں آپ اختر مینگل کو انڈیا کی پراکسی کہنا شروع کر دیں، اور پھر پرسوں آپ عمران خان کو انڈیا کی پراکسی کہنا شروع کر دیں. اس سے کیا ہوگا؟ کیا یہ سب لوگ آپ سے ڈر جائیں گے؟ یہ ڈریں گے نہیں، الٹا ان کے فالوورز آپ کے خلاف ہوتے جائیں گے. دیکھیں یہ ریورس انجینئرنگ ہے. جو لوگ آپ کے حق میں ہیں، جو لوگ پاکستان کے حق میں، آپ الٹا ان کو اپنے خلاف کر رہے ہیں. نہ بھولا کریں کہ آپ ہمیں یہ بھی بتا چکے ہیں کسی زمانے میں کہ فاطمہ جناح خان غفار خان سے ایک دفعہ ملی تھی، اور خان غفار خان افغانستان سے ابھی آیا ہے، اور افغانستان میں اس کی ملاقاتیں انڈینوں سے ہوئی تھی. لہٰذا چونکہ بس ثابت ہوا کہ خان غفار خان انڈیا کا ایجنٹ ہے، اور اس نے فاطمہ جناح کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے، اور ثابت ہوا کہ وہ بھی انڈیا کی ایجنٹ ہے. وہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ غضب خدا کا، جس نے پاکستان بنایا، جس نے پاکستان بنانے کی خاطر قربانیاں دیں، اپنی ساری زندگی قربان کر دی، آپ اس کو انڈیا کے ایجنٹ کہہ رہے ہیں. قائد اعظم فاطمہ جناح کے بغیر پاکستان نہیں بنا سکتے تھے. بائی دی وے قائد اعظم کو اگر کسی نے خیال رکھا تھا، انہوں نے اس قابل بنایا تھا کہ وہ انگریزوں سے اور نہ جانے کس کس سے لڑ سکیں، تو وہ فاطمہ جناح تھی. اور آپ اس عورت کو جس نے اپنی زندگی قربان کر دی اس ملک کی خاطر، اس ملک کو بنانے کی خاطر، آپ اس کو بھی انڈیا کی پراکسی کہہ چکے ہیں. تو یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں. آج آپ نے مارنگ کو کہا ہے، کل آپ سمی دین کو کہیں گے، پرسوں آپ اختر مینگل کو کہیں گے، اس سے اگلے دن آپ عمران خان کو کہیں گے، پھر آپ محمود اچکزئی کو کہیں گے. کس کس کو انڈیا کی پراکسی کہتے رہیں گے؟ بس کر دیں. یہ انڈیا کی پراکسی کا لفظ صرف ان دہشت گردوں کے لیے استعمال کریں جو ہاتھ میں راکٹ لانچر، جو ہاتھ میں میزائل، جو ہاتھ میں بندوق اٹھا کر آتے ہیں. دیکھیں اس طرح آپ لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں ملا رہے. اس طرح جو لوگ پہلے سے ہمارے ساتھ ہیں ان کو آپ ہمارے خلاف کر رہے ہیں. دس از کالڈ ریورس انجینئرنگ. وہی جو آپ سیاست میں کرتے ہیں نا، وہی اب آپ ہتھیاروں کے معاملے میں بھی کر رہے ہیں. یعنی جن لوگوں نے ہتھیار نہیں اٹھایا ہوا، اب آپ ان لوگوں کو ہتھیار اٹھانے پر مجبور کر رہے ہیں. جن لوگوں نے پاکستان کی مخالفت نہیں شروع کی ہوئی، اب آپ ان لوگوں کو پاکستان کے خلاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہی پرانا قصہ کتنی بار آپ کو یاد کرائیں کہ وہی شیخ مجیب جو 65 کے الیکشن میں فاطمہ جناح کا پولنگ ایجنٹ تھا، 71 میں وہ پاکستان کو توڑنے کا باعث بن گیا. وہی بنگالی جو فاطمہ جناح کو ووٹ ڈال رہے تھے 65 میں، وہی بنگالی 71 میں مکتی باہنی میں شامل ہو گئے اور انہوں نے ہتھیار اٹھا لیا. اور نہ کریں، اس طرح نہ کریں. یہ ریورس انجینئرنگ بند کر دیں. آپ کی بڑی مہربانی، بس کر دیں.